بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. عزیز طلباء، سبق نمبر 30 سورۃ النوح آیت نمبر 5 تا 9 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کے لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، پھر اس کے بعد لغوی ترجمہ اور پھر بمحور ترجمہ و مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ترکیب پر غور فرمائے۔ قال فعل ربی منادى مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ جملہ مقصود بالنداء ہے۔ دعوت یہ ان کے لیے خبر واقع ہے۔ قومی مرکبی اضافی مفعول بھی ہے دعوت کے لیے، غیر جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم منصوب فتح تقدیرن ہے۔ لیلن مفعول فی ہے، وہ حرف عطف نہارن کا عطف لیلن پر ہے۔ فلم یزدہم، یزد فعل ہم مفعول بھی، دعائی مرکب غیر مضاف بیائے متکلم، غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم مفعول بھی واقع ہے یزد کے لیے۔ اللہ حرف حصر فرارن یہ مفعول بھی ثانی ہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دعوتهم یہ جملہ ان کے لیے خبر ہے۔ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ یہ جوابی شرط ہے۔ جعلوا فعل اصابع مرکب اضافی مفعول به فی آذان متعلق بجعلوا کے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور وَاسْتَغْشَوْا فعل فاعل ثياب مرکب اضافی مفعول به، وَأَصَرُّوا یہ فعل فاعل ہے، وَاسْتَكْبَرُوا بفعل فاعل استکبارا مفعول مطلق ہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا، دعوت فعل فاعل مفعول به اول، جہارا مفعول به ثانی۔ ثم انی اعلنت فعل فاعل له متعلق باعلنت، واسررت فعل فاعل له متعلق باسررت، اسرارا مفعول مطلق ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار، انی دعوت یقیناً میں نے پکارا، دعوت دی قومی اپنی قوم کو، لیلاً رات میں، ونہاراً اور دن میں، فلم یزدہم بس اضافہ نہ کیا ان میں، زاد یزید کا معنی بڑھانا، اضافہ کرنا، بس اضافہ نہ کیا ان میں، دعائی میری دعوت نے، الا فرارن سوائے بھاگنے کے، فرارن کا معنی بھاگنا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا اور یقیناً جب کبھی بھی دعوتہم دعوت دی میں نے ان کو، لِتَغْفِرَ لَهُمْ تاکہ آپ بخش دے ان کو، جعلوا تو انہوں نے رکھ دیے، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنی کانوں میں، آذان اذن کی جمع ہے، اصابع اصبع کی جمع ہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ اور لپیٹنے لگے اپنے کپڑوں کو، ثیاب ثوب کی جمع ہے، استغشان کا معنی ہے لپیٹنا۔ وَأَصَرُّوا اور ضد کی، اصرار کیا اپنے کفر پر، وَاسْتَكْبَرُوا استکبارا اور غرور کیا بڑا غرور، تکبر کیا بڑا تکبر کرنا۔ ثم انی دعوتہم جہارا پھر میں نے ان کو بلایا برملا کھل کر، ثم انی اعلنت لہم پھر میں نے ان کو اعلان کر کے دعوت دی، واسررت لہم اور میں نے چھپا کر بھی ان کو دعوت دی، اسرارا چھپانا۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اس آیات کریمہ سے اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی اور دعوت دینے کے بعد قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور پورا واقعہ جو ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کی ہدایت کے لیے مختلف قسم کی کوششیں کی اور قوم مسلسل مخالفت کرتی رہی، بلکہ نوح علیہ السلام کے دشمن بڑھ کر ان کو طرح طرح کی تکالیف دیتی رہی،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت معرف القرآن میں مذکور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی اور قرآنی تصریح کے مطابق ان کی عمر 50 کم 1000 سال ہوگی۔ اس پوری مدت دراز میں نہ کبھی اپنی کوششوں کو چھوڑا، نہ کبھی مایوس ہوئے۔ قوم کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں دی گئی، سب پر صبر کرتے رہے۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے ہے، معرف القرآن میں مذکور ہے کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا اور اتنی وہ قوم ان کو مارتی تھی کہ وہ گر جاتے تو ان کو ایک کمل میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیے جاتے تھے اور یہ سمجھتے کہ وہ مر گئے، مگر پھر جب نوح علیہ السلام ہوش میں آتے دوبارہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے۔ تو بہرحال مختلف قسم کی اذیتیں دیتے۔ نوح علیہ السلام بے ہوش ہوتے، جب ہوش میں آتے تو رب اغفر لقوم انہم لا یعلمون جیسی دعائیں اپنے قوم کے لیے کرتے۔ تو فرماتے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ شاید ان کی اگلی نسل میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائے۔ جب نسل گزرتی دوسری نسل آتی تو پھر یہی سلسلہ ہوتا، وہ مخالفت میں اور نوح علیہ السلام کو اذیت دینے میں پہلے والے کی بنسبت زیادہ سخت ہوتی۔ اس طرح کرتے کرتے جب اللہ رب العزت نے خود سے نوح علیہ السلام کو بتایا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، سے کہ سورۃ ہود میں مذکور ہے کہ اب ان میں کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس جو لے آئے ہیں تو وہی لے آئے ہیں، مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر ان قوم کے لیے بد دعا کی۔ بہرحال تو ان آیات کریمہ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے 2 طریقے مذکور ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے قوم کو دن رات یعنی تمام اوقات میں دعوت دینے کی کوشش کی، لیکن میری قوم نے میری بات نہیں مانی۔ دن میں بھی میں نے دعوت دی اور رات میں میں نے دعوت دی، لیکن میری قوم جو ہے وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہ ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، یعنی وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، مسلسل مخالفت کرتے رہیں۔ جیسے کہ سورۃ مدثر آیت نمبر 50 میں اور 51 میں مذکور ہے، فما لهم عن التذکرۃ معرضین کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ، ان کو کیا ہوا، یہ گویا کہ بہکے ہوئے جانور ہوں کہ بہت جلد بھاگتے ہیں تو جو ہے اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال فرماتے فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اب یہاں سے دعوت کا ان پر کیا اثر ہوا اور وہ کیا جواب دیتے تھے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو انہوں نے انکار کی سب سے پہلی کیفیت کیا اپنائی، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، وَأَصَرُّوا، اور اپنی بات پر اڑے رہے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ان کی 4 خرابیاں مذکور ہے کہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، دعوت ان کی بات سننی چاہیے تھی لیکن یہ سننے کے بجائے کانوں میں انگلیاں رکھ دیتے تھے، بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ واستغشوا ثیابہم، اور اپنے آپ کو جو ہے کپڑوں میں لپیٹ دیتے تھے، مطلب یہ کہ کپڑے اپنے چہرے سے لپیٹ دیتے تھے تاکہ کسی قسم کی آواز نوح علیہ السلام کی ان کی کانوں تک نہ جائے
اور دوسری روایت یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے کپڑوں میں کہ نوح علیہ السلام کو پہچان نہ سکے. وَأَصَرُّوا اور اپنے ضد پر اور ہٹ درمی پر اڑے رہے. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اور تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے. ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا پھر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں پکار کر دعوت دی، یعنی پکار کر ان کو میں نے دعوت دی کہ مجھ سے دور ہو، تو میں نے ان کو پکار کر دعوت دی. ثم اعلنت لهم پھر میں نے اعلانیہ بھی ان سے بات کی، یعنی اگر مجمع تھا تو اعلانیتاً اور سب کے سامنے میں نے ان کو دعوت دی. واسررت لهم اسرارا اور چپکی بھی میں نے سمجھایا. تو معلوم ہوا کہ جب ہم دعوت کے راستے میں نکلیں اور دعوت اللہ کے لیے جائیں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف پکاریں، وہ نہ مانے تو ہم نہ امید نہ ہو، ہم مایوس ہو کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ ہم مسلسل کوشش کرتے رہے مختلف طریقوں سے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو دعوت دی جہارن، اعلانیہ کر کے، ثم انی اعلنت لهم پھر اعلانیتاً اور پھر چپکے. تو ہر حال میں دعوت کے مختلف طریقوں سے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. بس اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں داعی بنائے. اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.